بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بہت سارے مسلمان اہل ایمان رمضان شریف میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک دو درس انشاءاللہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہوں گے تاکہ ضروری مسائل بھی آپ کے سامنے آ جائیں اور زکوٰۃ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ یہ تو الحمدللہ ہر مسلمان کا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے جیسا کہ نماز فرض ہے، لیکن زکوٰۃ ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک مخصوص مال کی مقدار ہو تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو اگر وہ آدمی جو صاحب نصاب ہو، اگر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دے تو اس کا مال دنیا میں پاک ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس سے راضی ہوتے ہیں اور قیامت والے دن وہ مال اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور اگر انسان دنیا میں اس مال کی زکوٰۃ نہ نکالے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے غریبوں کا حق مار لیا، غریبوں کا حق مار لیا۔ اب وہ مال بھی پاک نہیں ہوگا اور اللہ پاک بھی اس سے ناراض ہوں گے کیونکہ اس نے فرض کو چھوڑ دیا، اور پھر قیامت والے دن وہی مال سانپ کی شکل میں، بڑا زہریلا سانپ ہوتا ہے، گنجا سانپ، تو اس کے گلے میں لپٹا ہوگا، اس کو ڈنگ مارے گا، وہ کہے گا میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ جسے تو گن گن کے دنیا میں رکھتا تھا اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، پھر اسے ڈنگ مارے گا اور ایسے اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ کس آدمی پر زکوٰۃ ہے، تو اس کے لیے اصول یاد رکھیں۔ اگر تو کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہو اور کچھ بھی نہیں ہے، سونا ہو تو پھر شریعت کہتی ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو تو پھر اس کو پر زکوٰۃ آئے گی، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ کیا سمجھا گا مسئلہ؟ اور اگر کسی آدمی کے پاس صرف چاندی ہو، اس کے علاوہ سونا بھی کوئی نہیں، نقدی بھی کوئی نہیں، اور بھی اس کے علاوہ اپنی ضرورت کے علاوہ فالتو کوئی چیز پڑی ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی بینک کے اندر پیسے ہیں، نہ کوئی گھر کے اندر پیسے ہیں فالتو، تو اگر صرف چاندی ہے تو پھر 52.5 تولے 52.5 تولے چاندی اس کے پاس ہوگی تو اس کو اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس مشترکہ چیزیں ہوں، مثلا تھوڑا سا سونا پڑا ہوا ہے، کچھ چاندی پڑی ہوئی ہے، کچھ نقدی پیسے پڑے ہوئے ہیں، کچھ گھر کے اندر ایسی کوئی چیز ہے جو اپنی ضرورت کے علاوہ ہے، مثلا موبائل تو ضرورت کی چیز ہے، ایک آدمی کے پاس 2 موبائل ہیں، ایک تو ضرورت کا ہے، ایک ویسے شوقیہ رکھا ہوا ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ یا ایک آدمی کے پاس 2 موٹر سائیکلیں ہیں، ایک تو چلو ضرورت کی ہوگی، ایک ویسے گھر میں رکھی ہوئی ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ ایسے گھر میں کوئی ایسی چیز ہو یا اپنی ملکیت کے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو اپنی ضرورت کے علاوہ ہو، یا کوئی تجارتی چیز ہو، مثال کے طور پر ایک پلاٹ خرید کر اس نے رکھا ہوا ہے کہ قیمت بڑھ جائے تو میں اس کو بیچوں گا، اب یہ تجارتی چیز ہے۔ یا دکاندار ہوتے ہیں، ان کی دکانوں کے اندر جو مال پڑا ہوتا ہے یہ تجارتی مال ہوتا ہے۔ جو ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں انہوں نے دوائیاں رکھی ہوتی ہیں، جو لوگ دوائیوں کا کاروبار کرتے ہیں یا ایسے جو چیزیں آگے بیچتے ہیں، تجارتی کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ہے، تو اگر کوئی تجارتی چیز ہو یا اپنی ضرورت کے علاوہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہو اور ان سب کی اگر قیمت ملائی جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی کے بقدر بن جائے تو وہ آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ اب اس کو اپنا حساب لکھ لینا چاہیے کہ میں اس وقت صاحب نصاب ہو گیا ہوں، میرے سال یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ مثلا رمضان میں اگر اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے، ابھی میں نے کل پتہ کیا ہے تو چاندی کا تقریباً فی تولہ اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے وہ تقریباً 26-2700 کے درمیان ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، بات سمجھا کہ 26 اور 2700 کے اوپر نیچے۔ یہ تقریباً اگر ٹوٹل کریں 52.5 کے ساتھ تو یہ تقریباً 1,40,000 کے قریب بنتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی آدمی کے پاس اپنی ضرورت کے علاوہ 1,40,000 کے برابر مالیت جمع ہو گئی تو وہ اپنا حساب لکھ لے کہ میں صاحب نصاب ہو گیا ہوں، میری طرف زکوٰۃ کا حکم لاگو ہو گیا ہے، اب سال گزرنے کے بعد میں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اچھا یہ مسئلہ کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ سارے بولیں۔ اچھا پھر زکوٰۃ ہوگی سال گزرنے کے بعد، مثلا ایک آدمی کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا رمضان شریف، اب وہ لکھ لیں میرا سال شروع ہو گیا، اگلا رمضان جب آئے گا اب دیکھیں اس کے پاس کتنا مال موجود ہے، اگر تو نصاب کے بقدر یا اس سے زیادہ ہے، 1,40,000 کے برابر یا اس سے بڑھ گیا ہے تو جتنا مال اس کے پاس موجود ہے اس کا ٹوٹل کر کے 2.5% زکوٰۃ نکال دے۔ بات سمجھا کہ 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپے نکال دیں، سمجھا کہ مسئلہ؟ اب درمیان میں نہیں دیکھیں گے کہ درمیان میں اس کے پاس مال کم ہوا اور مال زیادہ ہو گیا، کم ہو گیا، بلکہ اگر جب سال پورا ہونا اگر اس سے 1 یا 2 دن پہلے بھی جو مال آئے گا نا اس کو بھی ٹوٹل کر کے اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ میں مثال لیتا ہوں، مثلا ایک آدمی کا سال رمضان میں پورا ہو ہے، اس کے پاس 3,00,000 روپیہ ہے مثال کے طور پر، ٹھیک 1 دن پہلے 1,00,000 روپیہ اور اسے مل گیا، خواہ نفع ہوا یا ویسے کہیں سے اس کو وہ مال مل گیا،
تو اب 4 لاکھ روپیہ ٹوٹل اس کا کر کے تو اسے زکات نکالنی ہوگی. سب سمجھا گیا مثلا؟ سب دیکھو نہیں سمجھایا بولے نا سارے. تو مطلب سال کے دونوں سروں میں دیکھیں گے کہ یہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں. درمیان کا اعتبار نہیں ہوگا، مال اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں جو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ہوتی کتنی ہے، کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے. تو یہ میں نے عرض کر دیا کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ 2.5% ہوتی ہے. 100 روپے میں سے 2.5 روپے، لاکھ روپے میں سے 2500 روپے، اور وہ بھی سال کے بعد. ٹھیک ہے، سال کے بعد. تو کوئی اتنی بڑی قیمت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپے دینا اللہ کے راستے میں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا، ایک ہو گیا مسئلہ جی زکوٰۃ کی بنیادی کہ زکوٰۃ کس کے اوپر آتی ہے. اب اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جو عام طور پر زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے وہ آتا ہے خواتین کے زیور کے حوالے سے. کئی لوگوں میں غلط بات مشہور ہے کہ جو عورتیں زیور استعمال کرتی ہوں، پہنتی ہوں، ان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ جو گھر پہ رکھا ہوا اس پر زکوٰۃ ہے. حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں. یاد رکھیں، زکوٰۃ ہر قسم کے زیور پر ہے. یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اپنے زیور کے زکوٰۃ نکالا کرو، ورنہ یہ جو زیور ہے نا تمہارے لیے یہ جہنم کے انگارے ہیں جو تم نے اپنے گلے میں پہنے ہوئے ہیں. بات سمجھا رہی ہے؟ اب زیور جو ہوتا ہے نا، زیور یہ خالی استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے. اب اس کے بارے میں اصول سمجھ لیں. زیور کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک زیور وہ ہوتا ہے کہ جو عورتوں کا اپنا ذاتی سمجھا جاتا ہے. ذاتی سے مراد یہ ہے کہ خامد نے اپنی بیوی کو لے کر دیا. بات سمجھا رہی ہے؟ خامد نے اپنی بیوی کو لے کر دیا، وہ بھی عورت کا زیور ذاتی سمجھا جاتا ہے. یا اس کے میکے والوں نے لے کر دیا، جو والدین کی طرف سے دیا جاتا ہے اپنی بچیوں کو، وہ بھی ان کا ذاتی زیور سمجھا جاتا ہے. اور بعض خاندانوں میں، بعض گھرانوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ سسرال کی طرف سے جو زیور دیا جاتا ہے وہ بھی بچی کو دینے کے لیے سے دیا جاتا ہے، واپس لینے کے لیے سے نہیں دیا جاتا. تو وہ بھی بچی کا اپنا ذاتی ملکیت ہوتی ہے، اس پر شریعت ذاتی ملکیت کا حکم لگاتی ہے. اب اس کی زکوٰۃ نکالنا اس عورت کے ذمے ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ لیکن اس میں بھی اصول وہی ہوگا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ زیور وہ خالی سونا ہے یا کچھ چاندی کا بھی ہے. اگر خالی سونا ہو تو پھر پورا 7.5 تولے سونا ہوگا تو پھر اس کی زکوٰۃ نکالے گی. اگر اس سے کم ہوگا تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. سمجھا گیا مسئلہ؟ اور اگر اس عورت کے پاس کچھ چاندی بھی ہے، کچھ سونا بھی ہے، کچھ اپنی ذاتی نقدی بھی ہے، کچھ اپنے پاس ذاتی طور پر ایسی چیز بھی ہے جو ضرورت کے علاوہ ہے، تو اب اس سارے سونے کو، اس چاندی کو اور جو اپنی ضرورت کے علاوہ چیز پڑی ہے اس کا ہم حساب کریں گے 52.5 تولے کے حساب سے کہ اب اس کی کتنی مالیت بن رہی ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ اگر 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ کی مالیت بن رہی ہو تو اب اس کا ٹوٹل کر کے لاکھ روپے میں سے 2500 روپے وہ اپنے زکوٰۃ نکالے گی. زیور کی بھی نکالے گی اور جو اس کے پاس اپنے ضرورت کے علاوہ فالتو چیز بڑی ہے اس کی بھی نکالے گی. ہاں، اگر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دے سکے علیحدہ تو خامد دے دیتا بھی ٹھیک ہے، بھائی دے دیتا بھی ٹھیک ہے، اس کا والد دے دیتا بھی ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بولتے نہیں سارے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ دوسرا زیور وہ ہوتا ہے کہ جو سسرال والوں کی طرف سے عاریتاً وہ دکھلاوے کے لیے صرف بچی کو پہنایا جاتا ہے. ان کا یہ نیت نہیں ہوتی کہ یہ پکا اس کا ہے. اس وجہ سے بعض خاندانوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کل کو لڑائی جھگڑا ہو جائے یا اگر کوئی طلاق کا مسئلہ آ جائے تو وہ زیور باقاعدہ واپس لیا جاتا ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ بعض لکھوا لیتے ہیں نا، بات سمجھا رہی ہے؟ اور بعض لکھواتے ہیں، کہتے ہیں کہ نیت ان کی یہی ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کل کو کوئی جھگڑا لڑائی ہو گیا تو ہم واپس لیں گے. تو ایسا زیور عورت کی ملکیت نہیں ہوتا، اس کے پاس امانت ہوتا ہے. یہ شرعی حکم بتا رہا ہوں میں. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس امانت ہوتا ہے. جب اس کے پاس امانت ہوتا ہے تو اب اس کی زکوٰۃ نکالنا یہ عورت کے ذمہ نہیں ہوتا، یہ خامد کے ذمہ ہوتا ہے. کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ خامد کے ذمہ. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جو زیور ہے نا، وہ خامد جو کماتا ہے یا اس کی جو بھی ملکیت ہے اس کے اندر اس کو ٹوٹل کرے گا اور ٹوٹل کر کے 40واں حصہ مطلب کہ لاکھ روپے سے 2500 روپے وہ اس کی زکوٰۃ نکالے گا. تو یہ کس کے ذمہ ہوگا؟ خامد کے ذمہ ہوگا. اتنے مسئلہ سمجھا کے آپ کو؟ یہ چھوٹا سا مسئلہ اور بحث کروں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ چھوٹی بچی ہوتی ہے، ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے نا 3 سال کی بچی ہے، 4 سال کی، تو بعض اوقات اس کو بھی تھوڑا بہت زیور اس کو بھی پہنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ تو اس کے بارے میں اصول یہ یاد رکھیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں
تو ان کو جو والدین زیور پہناتے ہیں اس میں والدین کی نیت کو دیکھا جائے گا. بعض والدین ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ چلو بچی کے لیے ہم نے یہ بنا لیے کوکے یا کوئی بھی چیز، تو کل کو اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لیں گے. اگر نیت یہ ہے تو پھر وہ جو بھی انہوں نے بچی کو پہنایا نا تو اس کی زکوٰۃ وہ والدین کے ذمہ ہی ہے. وہ جب اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے تو اس کا بھی ساتھ ٹوٹل کر کے تو اس کی زکوٰۃ نکال لیں. یہ توجہ سے بات سمجھ لیں. اور بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹی بچیوں کو کوئی زیور تھوڑا بہت پہناتے ہیں تو والدین کی نیت ہوتی ہے کہ یہ اسی بچی کا ہے، یہ بڑی ہوگی اسی کے کام آئے گا، بات جاری ہے. تو پھر اس کی زکوٰۃ نکالنا یہ والدین کے ذمہ نہیں ہے، وہ اس بچی کا ہے. اور بچی چونکہ نابالغ ہے تو نابالغ جو ہوتا ہے اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوتی. ہاں جب وہ بچی بالغ ہوگی بڑی ہوگی تو پھر وہ دیکھے گی اپنی ملکیت میں جو کچھ ہے، پھر وہ 52.5 تولے چاندی کا حساب لگا کے تو پھر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گی. لیکن اگر والدین کی نیت یہ ہے کہ یہ بچی کا ہی ہے، اسی کے کام آئے گا بڑے ہو کر، ہم نے اسے لینا نہیں ہے. تو بعض باریک مسئلے ہوتے ہیں نا، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یاد رہے گا انشاءاللہ مسئلہ. سارے جاگ رہے ہیں نا؟ تو ابھی آپ نے اس بات پہ گواہ رہنا ہے. یہ جتنے لوگ جاتے ہیں نا یہ بات میں پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب مسئلے دستے ہی کوئی نہیں. بھئی ہم کہتے ہیں بیٹھے مسئلے سنیں، آپ سنتے نہیں تو ہم کس کو بتائیں. اچھا ایک اور مسئلہ جو بڑا ضروری ہے جو اکثر پیش آتا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے گھر کا سربراہ والد ہے یا بڑا بھائی ہے تو اس کے جو بیٹے ہیں وہ سارے کما کر والد کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سارے کما کر والد کو دیتے ہیں، والد آگے استعمال کرتا ہے جس چاہے وہ کرتا ہے. تو اب اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی سارے بھائیوں پر الگ الگ زکوٰۃ ہوگی، قربانی ہوگی، یا صرف اس کے والد پر یا بڑا بھائی جو گھر کا سربراہ ہے جس کو سارا مال دیتے ہیں یا اسی پر ہوگی. اس میں پھر اصول یاد رکھیں. اس میں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بچے اپنے کما کر والد کو دیتے ہیں یا بڑے بھائی کو دیتے ہیں اور بعد میں اس سے بالکل حساب نہیں مانگتے، جدھر مرضی ہے وہ لگائے، جی یہ نہیں کہتے جی 80 لاکھ روپیہ بھیجا سے کتنے لایا جی، نہیں سمجھ آئی، یا 5.5 کی بنے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بالکل ان کی نیت بھی یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے حساب لینا اپنے والد سے یا بڑے بھائی سے، نہ ہی بعد میں پوچھتے ہیں نہ ہی سوال کرتے ہیں، جدھر مرضی ہے وہ لگائے. تو اب شریعت کہتی ہے یہ گویا کہ انہوں نے اس کو مالک بنا دیا. کیا بنا دیا؟ مالک. والد کو یا بڑے بھائی کو کیا بنا دیا؟ مالک. اب اس مال سے ان بچوں کا اس کے بیٹوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب زکوٰۃ بھی والد پر آئے گی یا بڑا بھائی جس کو وہ دیتے ہیں اس پر آئے گی، قربانی بھی اسی پر آئے گی. سمجھ آ گئی بات؟ اور اگر وہ حساب لیں، اگر وہ پوچھیں کہ بتائیں جی ہم جو پیسے بھیجے وہ کدھر گئے ہیں، آپ نے اس کا کیا لیا ہے، کیا بنایا ہے، بس جاری. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شرعی طور پر کہ یہ وہ جو مال اپنے والد کو دے رہے ہیں نا یہ اس کو مالک نہیں بنا رہے، بطور امانت کے رکھ رہے ہیں. جیسے کئی بار لوگ ہمیں آ کر بتاتے ہیں جی ہمارا بیٹا ہمیں پیسے دیتا رہا، بعد میں ہم سے پوچھا جی میرا مال کدھر گیا تھا، کتنے کتنے لایا جی، 10 میں حساب دیو. حساب لیتے ہیں. تو جو حساب لینے والی بات ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بطور امانت کے ہے. بس چلیے جب امانت کے طور پر رکھوایا تو اب اس کی زکوٰۃ یہ خود بیٹے ادا کریں گے، یا بڑا بھائی ہے اس کو دیتے ہیں تو اب یہ سارے بھائی اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ خود ادا کریں گے. ہاں ایک مسئلہ یاد چھوٹا سا اور بھی سمجھ لیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بیٹے کما کر اپنے والد کو دیتے ہیں لیکن ان کا الگ بھی اکاؤنٹ ہوتا ہے، انہوں نے اپنا اکاؤنٹ الگ بھی رکھا ہوتا ہے، اپنے پیسے الگ بھی جمع کرتے ہیں، بعض اوقات اپنی چیزیں الگ بھی بناتے ہیں. تو اب اگر وہ اپنے والد کو جو پیسے دے دیتے ہیں اس کا حساب نہیں لیتے، وہ تو والد پر ہوگی زکوٰۃ بھی قربانی بھی، لیکن اپنا جو الگ ان کا اکاؤنٹ ہے یا اپنی الگ چیزیں ہیں تو اس کو وہ حساب کریں گے. اگر وہ سارے نصاب بنتے ہیں تو پھر اپنی زکوٰۃ بھی دیں گے اور قربانی بھی دیں گے. سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ سب کو سمجھ آ گیا؟ اچھا اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی کاروبار کیا ہے، کوئی فیکٹری لگائی ہے، کوئی اس نے کارخانہ لگایا ہے، کوئی اوزار لے کر آیا ہے، کوئی مشینری لے کر آیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو اوزار ہوں گے، مشینری ہوگی، جو اس کی فیکٹری ہوگی، جو کارخانہ ہوگا، اس کی جو زمین ہے یا جو آلات ہیں، کوئی کام کرنا وہ چاہتا ہے، یا مثال کے طور پر گاڑی ہے اس نے کرائے پر دی ہوئی ہے، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا جو کاروبار کا ذریعہ ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. یاد رکھیں مثال کے طور پر ایک آدمی کی 10 گاڑیاں ہیں، وہ اس نے کرائے پر چڑھائی ہوئی ہیں، وہ اس کے ذریعے کاروبار کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ان 10 گاڑیوں پر نہیں زکوٰۃ ہوگی بلکہ اس کی آمدنی پر ہوگی. کس پر ہوگی؟ اس کی آمدنی پر ہوگی. ایک آدمی مثال کے طور پر کرائے پر اس نے مکان چڑھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے اس کا ذاتی مکان ہے، ٹھیک ہے، لیکن کرائے پر اس نے چڑھایا ہوا ہے، تو اب اس مکان کے اوپر نہیں ہوگی زکوٰۃ بلکہ اس کی آمدنی پر ہوگی. یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کو انسان کاروبار کا ذریعہ بنا لیتا ہے، تو وہ جس چیز کو کاروبار کا ذریعہ بناتا ہے نا، وہ مشین، وہ آلات، وہ اوزار، وہ گاڑیاں، ٹھیک ہے، اور وہ چیز فیکٹری، وہ کوئی بھی چیز ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی بلکہ اس کی آمدنی پر آتی ہے، اور وہ بھی سال گزرنے کے بعد. جو اصول آپ نے سمجھ لیا ہے وہ بھی سال گزرنے کے بعد اس پر آتی ہے. ایک اور بڑا ضروری مسئلہ
جو دکاندار بھائی ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم مال لے کر آتے ہیں، پرچون کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، جوتوں کی دکان ہے، دوسری تیسری، ہم اس کے اندر مال ڈالتے ہیں، اب ہم نے اس سارے کا ٹوٹل کر کے زکوٰۃ دینی ہے، تو کیا جو ہم نے جس قیمت پر وہ چیز خریدی تھی اس حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، یا کہ آگے جو قیمت فروخت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نکالیں گے، اس حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے؟ تو اصول یاد رکھتے ہیں، قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہوتی ہے، قیمت خرید پر نہیں ہوتی۔ جس قیمت پر آپ خرید کر لائے اس پر آپ نے اس حساب سے نہیں زکوٰۃ نکالنی، بلکہ جس قیمت پر چیز آپ نے فروخت کرنی ہے نا آگے، اس حساب سے آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ اکثر مسئلہ پیش آتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں۔ ہاں ادھار کا میں بتاتا ہوں، یہ بھی مسئلہ بڑا اچھا پوچھا ہے انہوں نے۔ اچھا ادھار کا مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ تو آ گئی، صاحب نصاب وہ ہے، لیکن اس نے ادھار دینا ہے کسی کا۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کے ₹1,00,000 اس کے پاس ہے، اب ₹2,00,000 اس کے پاس ہے، اب اس نے زکوٰۃ دینی ہے، لیکن ₹2,00,000 کسی کا قرضہ بھی اس نے دینا ہے۔ تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنا مال آپ کے پاس ہے نا، اس میں سے آپ پہلے قرضے کو نفی کریں، قرضہ نکالیں جو کس کا آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ قرضہ نکالنے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا مال بچتا ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے تو آپ زکوٰۃ دیں گے، اگر مال کم ہو جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ پہلے قرضہ ادا کریں۔ سمجھائی کہ نہیں؟ اگر کسی سے قرضہ لینا ہے، کسی سے قرضہ لینا ہے تو اس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کی ملکیت میں نہ آ جائے، آپ کے قبضے میں نہ آ جائے، لیکن زکوٰۃ دینی ہے اس کی، لیکن کس وقت دینی ہے؟ جب وہ آپ کے پاس آ جائے، جب واپس مل جائے۔ جب تک وہ واپس نہیں ملتا تو اس وقت تک اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، جب مل جائے پھر آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کچھ ضروری مسائل ہیں جی جو انشاءاللہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ مسائل انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ تو پھر چونکہ زکوٰۃ اس کے کوئی ایک دو مسئلے نہیں، بہت زیادہ اس کے مسائل